اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال وَاعْلَمُوا 10واں پارہ ہے، سورہ انفال 8ویں صورت ہے، اس کا رکو نمبر 5 چل رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اے ایمان والو جان لو بلا شبہ جو کچھ بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے رشتہ داروں، والیتامى وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کا، نبی علیہ السلام کے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس مدد پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن اتاری تھی، جس دن دونوں فوجیں آپس میں لڑی تھیں۔ یہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، یہ آیت غزوہ بدر کے لیے ہی نشاندہی کرتی ہے۔ تو یہ حصہ بخوشی ادا کر دو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، وہ وقت یاد کرو جب تم میدان بدر میں مدینے سے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دور والے کنارے پر، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف سے تم سے نیچے تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم دونوں فریق جنگ نے پہلے ہی سے جنگ کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا تو تم ضرور وعدہ خلافی ٹال مٹول کر جاتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو پیش آیا یہ اس لیے ہوا کہ جو فیصلہ مقرر ہو چکا ہے اللہ اسے ظہور میں لے آئے، یعنی کہ اس کو ثابت کر دیں، ظاہر کر دیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور اس لیے بھی تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل آنے کے بعد ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل روشن کے بعد زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کفار کی تعداد کم دکھا دی۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر وہ اللہ آپ کو ان کفار کی کثرت دکھاتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اس لڑائی کے معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس اختلاف سے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کفار کے آمنے سامنے آئے تو فی اعینکم قلیلا، تو اللہ نے ان مشرکین کی تعداد تمہاری نظروں میں کم کر دی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور تمہاری تعداد بھی ان کی نظروں میں کم دکھائی تاکہ اللہ اس کام کو جو اب ہونے جا رہا تھا انجام تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، جو ہونے والا تھا۔ امرن کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ امداد کے بہت سارے معاملات کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تعداد کم دکھائی گئی تاکہ صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت کے ساتھ جو جڑ کر جہاد کریں، پھر ان کے خلاف لڑیں۔ ان کو بھی کم دکھائی گئی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ کم ہے تو آسانی سے ہم جیت جائیں گے، اور لیکن الٹ ہوا، فرشتوں کی اللہ نے نزول فرمایا، پھر بارش سکینہ اتاری، پھر جو بارش کی اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا، کیچڑ جگہ دھل گئی مسلمانوں کی، ادھر کفار کی طرف کیچڑ